الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ نماز کے بعد یہ ہماری مجلس کا دوسرا حصہ ہے۔ عشاء کی نماز ابھی ہم نے پڑھی، اللہ قبول فرمائے۔ تو جہاں بات ہم چھوڑ کر گئے تھے وہ یہ میرے سامنے صورت ہے الممتنہ، قرآن کی ترتیب سے 60ویں صورت ہے، اور اس کی آیت مبارکہ جو ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آیت نمبر 12۔ آیت نمبر 12، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ یہ آیت ہے۔ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھا، دوبارہ سن لیں۔ اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کو آئیں کہ اللہ کے ساتھ نہ تو شرک کریں گی، نہ چوری کریں گی، نہ بدکاری کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، نہ اپنے ہاتھ پاؤں میں کوئی بہتان باندھ لائیں گی، اور نہ نیک کاموں میں تمہاری نافرمانی کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ جل شانہ بخشنے والا ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر ابن کثیر ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو تمام مکاتب فکر کے علماء پڑھتے ہیں، بریلوی بھی ہوں، دیوبندی بھی ہوں، چاہے جو ہے وہ اہل الحدیث ہوں، سوائے شیعہ کے، ان کو تینوں مکاتب فکر کے لوگ جو ہے اس کتاب کو، اس تفسیر کو پڑھتے ہیں۔ ترجمہ آپ نے سن لیا۔ اب میں آپ کو لے کر آتا ہوں حدیث کی طرف۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور اس کی راویہ ہیں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ فرماتی ہیں کہ جو مسلمان عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کر کے آتی تھیں، ان کا امتحان اسی آیت سے ہوتا تھا۔ جو عورت ان تمام باتوں کا اقرار کر لیتی تھی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے گنوائی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبانی فرما دیتے تھے۔ کیا کر دیتے تھے؟ زبانی فرما دیتے تھے کہ میں نے تم سے بیعت کی، میں نے تم سے بیعت کی۔ یہ نہیں کہ آپ ان کے ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہوں۔ اللہ کی قسم آپ نے کبھی بیعت کرتے ہوئے کسی عورت کے ہاتھ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور اس کی راویہ کون ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آگے سنیں۔ اس کے بعد کسی عورت کے ہاتھ کو ہاتھ نہیں لگایا، صرف زبانی فرما دیتے تھے کہ ان باتوں پر میں نے تیری بیعت لی۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک اور حدیث جو ہے، یہ تو تھی اس کی اپنا کیا نام، اس کا بخاری کی، سنن ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ حضرت امیہ بنت رفیقہ فرماتی ہیں کہ کئی ایک عورتوں کے ساتھ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئی، تو قرآن کی اس آیت کے مطابق آپ نے ہم سے عہد و پیمان لیا اور ہم بھلی باتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کریں گی، کہ اقرار کے وقت فرمایا یہ بھی کہہ لو کہ جہاں تک تمہاری طاقت ہے، جہاں تک تمہاری طاقت ہے۔ ہم نے کہا کہ اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا خیال ہم سے بہت زیادہ ہے، اور ان کی مہربانی بھی ہم پر خود ہماری مہربانی سے بڑھ چڑھ کر ہے۔ پھر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے مصافحہ نہیں کرتے؟ کہا ہم نے آپ ہم سے مصافحہ نہیں کرتے؟ فرمایا نہیں، میں غیر عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، میں غیر عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، کیا کرتا۔ میرا ایک عورت سے کہہ دینا 100 عورتوں کی بیعت کے لیے کافی ہے۔ تم ساری کی ساری بیٹھی ہو، میں نے ایک عورت کو کہہ دیا، میں نے سب کو کہہ دیا، اللہ کے نبی کسی عورت سے، غیر محرم عورت سے ہاتھ نہیں ملاتے، بس بیعت ہو چکی، کہہ دیا بیعت۔ امام ترمذی اس حدیث کو حسن صحیح کہتے ہیں۔ مسند احمد میں اتنی زیادتی ہے، اتنا زیادہ الفاظ اور بھی ہیں کہ ہم میں سے کسی عورت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ نہیں کیا۔ اتنی عورتیں آئی تھیں، ہم میں سے کسی عورت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ نہیں کیا۔ یہ حضرت امیہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ ہیں۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या लगी? साली। ठीक है, कहते कि नहीं कहते? अरे साली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्तेदार है, ठीक है ना, उसके साथ अगर हाथ नहीं मिलाया तो बाकी औरतों, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारे सामने बात खुलकर वाज़ेह हो जाती है कि किसी मर्द के लिए ये जायज़ नहीं कि वो अपनी गैर महरम औरत के साथ, किसी गैर महरम औरत के साथ हाथ मिलाए, किसी गैर महरम औरत के साथ जो वो हाथ मिलाए, ये किसी भी मुसलमान के लिए ये जायज़ नहीं है। आप कहेंगे हाथ मिलाए, और काम तो बड़ा आगे निकला हुआ है। काम क्या है? बड़ा काम बहुत आगे निकल चुका है, जिसकी वजह से मैं इस चीज़ को बार बार आपके सामने जो है वो ला रहा था। काम आगे निकल गया बहुत ज़्यादा, ठीक है। अल्लाह के अलावा उस काम को अब कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। वो बात अब आपके सामने मैं लाने लगा हूँ कि काम कहाँ तक आगे निकल चुका है। इसको जूम करके ना इसके ऊपर मारना, जब मैं इसको जो है वो दिखाऊं कि पीर साहब जो है वो हाथ के अलावा कुछ और भी मिला रहे हैं। ये पीर साहब हैं, नजर आ रहा है जी? क्या देखा आपने? मेरा तो मुंह इस तरफ है जी। पीर साहब क्या कर रहे हैं? गले लगा रहे हैं। आप हाथ के ऊपर मर रहे हैं, इधर तो गले लगा रहे हैं जी, इधर तो गले लगा रहे हैं। ये है इन बदबख्तों के पास। अब मैं बदबख्त ना कहूँ तो और मैं इसको क्या कहूँ? इसको सलूट मारूँ मैं जी, इसको मैं सलूट मारूँ कि गैर महरम औरतों के साथ जो है वो ये हरकत कर रहा है। और कितनी औरतें हैं, एक एक करके, ये तो अभी आपने शुरू में देखा ना, एक एक औरत आएगी उसके गले लगेगी। पीर साहब का गला है, किसी आम आदमी का तो गला नहीं ना जी, बाबरकत गला है ना जी, जी बाबरकत गला है जी। हाथ के ऊपर हाथ रखना, कपड़ा हो, कोई हाथ हो, गैर महरम औरत के साथ जो है वो मर्द को हुक्म है कुरान में कि अपनी नजरों को झुकाओ। किसको ऑर्डर है? मर्दों को ऑर्डर है, अपनी नजरों को झुकाओ, ठीक है। और वहां तो सामने बैठी होती है, वहां तो सामने बैठी होती है। उस भाई का, अल्लाह की कसम, उसकी भाई का गैरत का जनाजा निकल गया जो अपनी बहन को गैर महरम के सामने बैठाता है। उस शोहर का, वो शोहर दयूस है जो अपनी बीवी को गैर महरम के सामने बैठाता है। वो बेटा बेगैरत है जो अपनी माँ को गैर महरम के सामने बैठाता है। और वो बाप दयूस है जो अपनी बेटी को गैर महरम के सामने बैठाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत पर कितने मेहरबान हैं, उसके बावजूद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जी, जो आपका दर्जा है जी, जो आपका दर्जा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत पर, वो ढका छुपा है किसी से। उसके बावजूद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तकवे में, परहेजगारी में, अल्लाह के खौफ, आप उससे जो है वो पुर हैं आप, उसके बावजूद भी आप गैर महरम से हाथ नहीं मिला रहे। और उमैया जिसका मैंने जिक्र किया वो तो साली है, आप हाथ नहीं मिला रहे, चाहे कोई और औरत हो। तो इसको, इस शख्स को, जो भी है वो, उसको किसने ये इजाजत दी? कौन सी वो शरीयत पर अमल कर रहा है जी? कौन सी वो शरीयत है, कौन सी कुरान की आयत है, कौन सी हदीस है जिससे वो जवाज निकाल कर औरत को अपने सामने भी बिठाता है जी, और फिर जो है उसके बैद लेता, चाहे वो कपड़े पर ले, चाहे वो बगैर कपड़े पर ले, किसी तरीके से भी लेता है। ये तो कुछ भी नहीं। अल्लाह की कसम आप देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ पर मैं दिखाने से पहले आपको जो है वो सवाल मेरा ये है, पीर जो है वो सारे पीर होते हैं जी? पीर ही होता है ना जी? है? आपको कैसे पता चला? नहीं, इसको गोली मारो, इसको दफा मारो। आप रह रहे हैं उन लोगों के अंदर, क्या जिसको आप पीड़ कह रहे हैं उसके मरीदों के साथ सामने ये बात आप दोहरा सकते हैं जाकर? हाँ जी,
لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، عمل کرو اللہ لگا تو دیکھ یہ پہنچی سرکار ہے. پہلے تو جو نا وہ فل پہنچی نہیں تھی، یہ فل پہنچی سرکار. جی کچھ آیا نظر غیرت ہے، غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے. ننگا آدمی، عورتیں بیٹھی ہیں، ٹھیک ہے، بھائی باپ جی اس کا شوہر. کیا غیرت جو ہے وہ اتنی ہی جو ہے وہ چیز ہے کہ ننگا آدمی ہے. دیکھا نا آپ نے، دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ننگا آدمی ہے یار، ننگا آدمی ہے. اور کیا ہے کہ جو آدمی کپڑوں میں ہے وہ بھی پیر ہے، لیکن جو ننگا ہے وہ پہنچی سرکار ہے. وہ پہنچی سرکار ہے. گندی گالیاں دے، ماں بہن ایک کر دے، جو مرضی کرے وہ. جی یہ تو اس کو آپ کچھ نہ کہیں، یہ تو مجذوب صاحب ہیں جی. یہ بس آپ کو نہیں پتا یہ کہاں تک پہنچا ہوا ہے، آپ کو نہیں پتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال یہ جو مسئلہ ہے بیعت کا، کیا وہ آپ کا حل ہوا کہ نہیں ہوا؟ جی کہ عورت کے لیے جو ہے، جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کو، غیر محرم عورت کو چھوا نہیں، اس کے ساتھ ہاتھ ملایا نہیں، بلکہ بیعت جو لی ہے وہ زبانی ہے. اور یہ بیعت کس چیز کی ہے؟ کس چیز کی بیعت ہے؟ جی تو کیا یہی بیعت وہ آج بھی لیتے ہیں؟ ایک پیر صاحب ہیں، یہ نماز کا ٹائم ہو گیا، اب وہ نماز پڑھانے لگیں گے. جب قرآن سنت کو چھوڑتے ہیں نا تو پھر یہ حال ہوتا ہے. تو کتنے نماز پڑھ رہے ہیں؟ ہاں جی یہ پینٹ والا پیر ہے بھائی، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ دس ٹائم از نیو جنریشن. یہ جو ہے نا نئی پونگ ہے پیروں کی بھائی. یہ ہے شریعت سے دوری، یہ ہے قرآن اور سنت سے جب دور ہوں گے نا تو پھر شیطان کے قریب ہو جائیں گے. اب کوئی ایک دو آدمی نہیں ہے، بہت سارے بھائی اس کے پیچھے آدمی ہیں. وہ کہہ سکتا میرے مریدوں کی لائن لگی ہوئی ہے بھائی. جی انا للہ و انا الیہ راجعون. اور انہی یہ جو عشق ہے، کہتے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے. سنا ہے نا آپ نے؟ ہاں جی نعرے لگایا نا جی، کہ نہیں لگائے نعرے؟ لگایا نعرہ؟ چلیں ٹھیک ہے. عشق ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں ہمیں عشق ہے کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کہتے ہیں. ٹھیک ہے، دو چار فیملی کے لوگوں کو بٹھائیں، عورتوں کو مردوں کو، اور سب کے سامنے کہیں میں اپنی بہن سے عشق کرتا ہوں. جی کہیں. کون آدمی ہے جو کہے گا میں اپنی بہن سے عشق کرتا ہوں؟ ہے کوئی آدمی؟ کوئی کہے میں اپنی ماں سے عشق کرتا ہوں؟ جی ہے کوئی آدمی؟ کیوں نہیں؟ کیا یہ بازاری اور گندا لفظ میرے نبی کے لیے رہ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ جی کیا یہ غلیظ ترین لفظ، بازاری لفظ جو وہ چھوکرے استعمال کرتے ہیں اپنی مشوقہ کے لیے، کیا یہ گندا غلیظ ترین لفظ میرے نبی کے لیے رہ گیا؟ اس سے کوئی اور خوبصورت لفظ نہیں تھا دنیا کائنات میں جو میرے نبی کے لیے استعمال کیا جاتا؟ کہ بازاری لفظ نبی کے لیے رہ گیا. مولوی کی عزت کا یا اس کی زبان گنگی کیوں نہ ہو گئی یہ لفظ لوگوں کو سکھاتے ہوئے، اس لفظ کا نعرہ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے وہ زمین میں کیوں نہیں گڑ گیا کہ جو لفظ اپنی ماں بہن بیٹی کے لیے، اپنے باپ اور دادے کے لیے جو ہے وہ نہیں استعمال کرتا، وہ نبی کے لیے کیوں استعمال کرتا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم صرف آنکھیں بند کر کے چلے جا رہے ہیں جدھر جسی نے لگا دیا. ہمارے اندر اتنی بھی توفیق نہیں ہے کہ ہم تحقیق کر لیں کہ کیا ہم سیدھے راستے پر جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. جی
چھوٹے سے کام کے لیے ہم جو ہے وہ مارکیٹیں پھر لیتے ہیں. ایک چھوٹا سا ٹکڑا کپڑے کا لینا ہو کئی کی دکانیں, جوتا لینا ہو کئی کی دکانیں, چکر لگا لیتے ہیں. تو کیا وہ دین جس کی بیک پر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آخرت کی کامیابی رکھی ہے, کیا اس کے لیے کچھ سیکھنا ہمارے لیے ہمارے اوپر نہیں ہے؟ بس جس کے پیچھے لگ گئے. آج پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں آ جاؤ ہماری جماعت میں, نون لیگ والے کہتے ہیں آ جاؤ ہماری جماعت میں, جی ایم کے والے کہتے ہیں آ جاؤ ہماری جماعت میں, کاف لیگ ہماری جماعت میں, پی ٹی آئی ہماری جماعت میں. کہتے کہ نہیں کہتے یہ لوگ؟ اور دوسری جماعت کو کیا کہتے ہیں؟ گمراہ پارٹی. ایسے کہتے ہیں نا جی, یہ گمراہ پارٹی ہے, ہماری پارٹی میں آؤ کامیاب ہو جاؤ گے, یہ کہتے ہیں. اب آ جاؤ, میں صرف یہ سمجھانے کے لیے دوسری طرف آ جاؤ, مولوی دیوبندی بن جاؤ. اب باقی سارے دے سارے جڑے نے گمراہ نے, بریلوی بن جاؤ, جی وہ کہتا ہے نقش بندی بن جاؤ, وہ کہتا ہے کہ سول وردی بن جاؤ, وہ کہتا ہے یہ بن جاؤ یہ بن جاؤ. ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسے؟ ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسے؟ جو ایک مرتبہ جس کی بیعت کر لیتا ہے وہ دوسرے کے پاس جو ہے وہ اس کا پیر کہتا ہے نہ نہ دوسرے کے پاس گیا تو بس ٹھیک ہے. کامیابی تیری اسی میں ہے. ہر آدمی اپنی اپنی پارٹی کی طرف بلا رہا ہے اور باقی پارٹیوں کو وہ کیا کر رہا ہے؟ گمراہ کر رہا ہے کہ نہیں؟ ایسے ایسے ہی ہے جی. کیا مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے چھوڑ کے گئے تھے میرے لیے میرے بعد جانے کے بعد پارٹیاں بنا لینا؟ جی کیا یہ دین ہمارا پارٹی بازی کے لیے آیا ہے؟ جی اللہ نے تو قرآن مجید میں کیا فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. جی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقہ بازی مت کرو. تفرقہ بازی مت کرو. جی آج ہم اپنے آپ کو دیوبندی کہلانا فخر محسوس کرتے ہیں, بریلوی کہلانا فخر محسوس کرتے ہیں. اللہ کے بندو ہم تو محمدی ہیں, ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں بھائی. جی میں آج تک, یہ آدمی سامنے میرے بیٹھا کتنے سالوں سے درس میں آ رہا, پوچھ لیں اس سے 10-11 سال میں, آج تک 10-11 سالوں میں قسم کھا کے کہہ دے کبھی ان کو میں نے یہ کہا ہو کہ میری پارٹی میں آ جاؤ. 11 سال ہو گئے کیوں عبداللہ مجھے درسوں میں آتے ہوئے آپ جی. کبھی میں نے درس میں یہ کہا ہے کہ میری پارٹی میں آ جاؤ, میری پارٹی کا یہ نام ہے؟ جب بھی کہا ہے یہ کہا ہے کہ قرآن اور سنت کی طرف آ جاؤ, بس قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف آ جاؤ تو کامیاب ہے. بس اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی پیغام نہیں ہے. بس قرآن اور سنت, قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, بس یہ دو چیزیں, ان کو پکڑ لو, انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوگے. لیکن اگر پارٹی بازی کے پیچھے لگو گے تو ایک پارٹی والا دوسری پارٹی والے کے اوپر فتویٰ لگائے گا, دوسری پارٹی والا تیسری پارٹی کے اوپر فتویٰ لگائے گا. ارے آج جو ہے جی جو حنفی ہیں وہ ان کو کیا نام اس کا دوسروں کے اوپر فتوے لگا رہے ہیں, جی ان کے پیچھے نہیں ہوتی, وہ کہہ رہا ان کے پیچھے نہیں ہوتی, وہ کہہ رہا ان کے پیچھے نہیں. یہ کس نے تفرقے ڈال دیے بھائی؟ قرآن تو تفرقے ختم کرنے کے لیے آیا ہے. جی لوگ تو بٹے ہوئے تھے, تقسیم تھے قبائل کے اندر, لیکن اس قرآن نے سب کو جمع کر دیا, اکٹھے کر دیا, ایک امت بنا دیا, امت محمدیہ بنا دیا. تو کیا ہم پھر اسی جہالت کے دور میں جانا چاہتے ہیں؟ اسی طرف جانا چاہتے ہیں؟ کہتے پڑھتے بھی ہیں, ایسی بات نہیں کہ آپ کہیں کہ نہیں پڑھتے نہیں, پڑھتے ہیں مولوی, پڑھتے ہیں, لیکن ان کی مجبوری ہے, ان کی مجبوری ہے. ایک آدمی 60-70 سال تک جو ہے نماز پڑھاتا رہا جی, 50 سال تک امامت کی, اس کے سامنے صحیح حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آ گئی جی, اس کو پتہ بھی ہے یہ حدیث ہے, لیکن وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ اگر وہ چھوڑتا ہے تو لوگ کہیں گے اچھا 40 سال جو ہمیں پڑھاتا رہا ہماری ساری خراب کر گیا, اب تجھے سمجھ آئی ہے, اب تجھے سمجھ آئی ہے. ایسی بات نہیں ہے. مولویوں کو پتا ہے صرف پارٹی بازی کے لیے جی کہ میرا گھر جو ہے وہ الو میرا سیدھا رہے جی, اس کے لیے جو ہے وہ بس قرآن اور حدیث کو جو ہے یہ پس پس جو ہے وہ ڈالے ہوئے ہیں. آپ حیران ہو جائیں گے. رفع دین کی بات کی تھی دوست نے, کی تھی آپ نے رفع دین کی بھی بات کی تھی. کیا آپ جو ہے وہ میرے پاس جو ہے وہ ایک نہیں کئی حدیثیں ہیں رفع دین کی, ایک نہیں کئی حدیثیں رفع دین کی, لیکن میں ان حدیثوں کی طرف نہیں آ رہا. اگر آپ کہیں گے تو میں لائن لگا دوں گا آپ کو حدیثوں کی. میرے پاس جو ہے وہ کتاب ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی. اس کتاب کا نام ہے غنیۃ الطالبین. اس کتاب کا نام ہے, زوم کر کے ماریں اس پہ, اس کتاب کا نام ہے غنیۃ الطالبین. کس کی کتاب ہے یہ؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہے. اس کا اردو ترجمہ ہے. کیا لکھا ہے؟ محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی مشہور و معروف تصنیف غنیۃ الطالبین. جی
نیت جی یہ ان کا جو ہے وہ باب جو ہے وہ یہ ہے کہ نماز کی نیت، یہ صفحہ نمبر 53 ہے، نماز کی نیت، یہ نیچے لکھا ہوا نماز کی، نظر آ رہا ہے نماز کی نیت. وہ لکھتے ہیں نیت کا اصل مقام دل ہے، یعنی نیت نام ہے دل کے ارادے کا، نام ہے دل کے ارادے کا. چونکہ نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کی گئی ہے، اس لیے اس پر دل سے یقین رکھنا اور اللہ کا حکم جان کر اسے ادا کرنا واجب ہے، لوگوں کو دکھانے اور سنانے کے لیے نہ ہو. لو یہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی کہہ رہے ہیں نیت دل کے ارادے کا نام ہے جی. تو نیت کرنی چاہیے یا نیت پڑھنی چاہیے جی؟ یہی کرتے ہیں نا، نیت کرنی چاہیے، نیت کرو 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 کرو. تو میرا یہ سوال ہے کہ آپ بھی نیت کرتے ہیں یا نیت پڑھتے ہیں جی؟ نیت کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں؟ نیت کرتے ہیں جی، نیت کرتے ہیں. آپ تو پڑھتے ہیں، میں نے دیکھا لوگوں کو پڑھتے ہوئے 2 رکعت نماز فرض فجر، منہ قبلہ شریف کی طرف، پیچھے اس کالے مولوی کے جی، سعودیہ کے، اور اللہ اکبر. یہ تو پڑھنا ہے، کرنا تو نہیں ہے، یہ تو پڑھنا ہے. پڑھتے ہیں نا اس طرح، اسی طرح پڑھتے ہیں نا، تو یہ تو پڑھنا ہوا. حدیث میں تو نیت کرو، انما الاعمال بالنیات، اعمالوں کا دار و مدار نیت پر، نیت کرو. تو یہاں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہے ہیں کہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، دل سے نیت ہوتی ہے جی. لیکن یہاں تو معاملہ الٹ ہے، یہ تو پڑھتے ہیں. پھر مجھے یہ بتلائیے نماز جو ہے وہ نماز عربی میں ہے کہ فارسی میں، اردو میں، پنجابی میں، سریکی میں، کیرلا میں، بنگالی میں، ہندی میں ہے نماز؟ عربی میں ہے. تو اگر نیت ہوتی تو وہ بھی عربی میں ہونی چاہیے تھی نا جی. لیکن یہاں تو ہر آدمی اپنی اپنی کرتا، کیرلا والا کرم جی، اور بنگالی میں، ہندی میں، اور جو ہے وہ پنجابی میں، پشتو میں، ہر آدمی اپنی اپنی زبان میں. نماز عربی میں، نیت اس کی ہر زبان میں، یہ کیسے ہے؟ یہ تو دوگنی پالیسی ہوئی. نیت کرنا ہے جس طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب بنیت طالبین میں لکھا، صفحہ نمبر 53 پہ جی. یہ میں نے اچانک میرے سامنے بات آئی تو میں نے رکھ دی، لیکن جو معاملہ ہے وہ رفع جان کا ہے جی. اگر آپ کہیں گے میں حدیثیں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ. تو اسی جو ہے وہ صفحہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے، 55 نماز کی 55 اشکال جی. یہ ہے صفحہ نمبر 55 ہے اس کا، یہ 55 نمبر صفحہ ہے جی. اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رکوع کرتے وقت دونوں ہاتھوں کا اٹھانا، رکوع کرتے وقت دونوں ہاتھوں کا اٹھانا، رکوع سے سر اٹھاتے وقت دونوں ہاتھوں کا اٹھانا. ہاتھ اس طرح اٹھائے جائیں کہ دونوں ہتھیلیاں دونوں کندھوں کے برابر ہوں. کس کے برابر ہوں؟ کندھوں کے برابر ہوں. اور دونوں انگوٹھے اور انگلیوں کے سرے کانوں کے جو یہ ہے اس کے قریب ہوں، چھوئے نہیں. لیکن یہ ہے رکوع میں، رکوع سے کیا ہے؟ رکوع کرتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع دین. کون کہہ رہے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. آگے چلیں. ڈاکٹر طاہر القادری کو جانتے ہیں؟ کون ہے؟ کون کون جانتے ہیں؟ سبھی جانتے ہیں، ٹھیک ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب زیادہ تو ہاتھ اتنے کرتے جی، کدیاں دے برابر کہتے کان دے برابر. رفع دین مان گئے ہو نا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ نہیں تو مان گئے ہو نا، وہ بھی کر دیں گے. پہلے ادھر تے آ جائیے نا جی. اصل جڑی چیز ہے ایک ایک چیز کر کے آواں گے نا جی، پھر انشاءاللہ معاملہ جڑا نا نقشہ باندھا جاوے گا. اچھا جی، اللہ تہاڈا کرے بھلا. ڈاکٹر طاہر قادری تو ایک ویڈیو قبر تے بیٹھا حساب کرائی جا رہے ہیں. حساب نہیں کراندا پہ، انہوں پاس کراندا پہ. طاہر القادری نے کہا کہ آپ دیکھیں گے کہ جنت میں شیخ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ بھی ہیں
امام مسلم بھی ہیں، امام بخاری بھی ہیں، ٹھیک ہے، امام نسائی بھی ہیں، امام ترمذی بھی ہیں، فلانے امام بھی ہیں، فلانے امام بھی ہیں، فلانے امام بھی ہیں، جتنے بھی حدیث لکھنے والے ہیں تمام کا ایک ایک کر کے اس نے نام لیا کہ یہ سارے کے سارے لوگ کہاں ہیں؟ جنت میں ہیں، اور یہ سارے کے سارے رفع دین کیا کرتے تھے، سارے کے سارے رفع دین کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ سارے کے سارے رفع دین کیا کرتے تھے، چلے سن لے آپ کہیں گے شاہ مولی صاحب، ہاں جی، یہ سارے کیا کرتے تھے؟ رفع دین کرتے تھے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ڈاکٹر طاہر قادری۔ یہ میں دنیا کے لوگوں کی مثالیں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ماننی تو کم از کم اپنے بڑوں کی بات مان لو۔ نہیں تو یہ بھی کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا، میں نہیں کرتا۔ ہاں، میں نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی اس نے کہا کہ میں نے اس کے خلاف کتاب لکھی ہے عدم رفع دین کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف تو کتاب لکھتا ہے۔ کہتا ہے امام بخاری جنت میں ہوں گے، رفع دین کرتے تھے۔ امام مسلم جنت میں ہوں گے۔ امام مسلم، امام بخاری کون ہے جی؟ یہ سارے جتنے بھی اس نے نام لیے ہیں یہ سارے کے سارے جو ہے وہ احادیث کو لکھنے والے ہیں، سب جنت میں کہتا ہوں گے۔ اور میرے اور آپ کے شیخ، کل شیخ عبد القادر جیلانی جی، وہ بھی کہتا ہے جنت میں ہوں گے، سارے کہتا رفع دین کرتے تھے۔ اگر تو نہیں کر رہا، ہمیں اس کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے۔ کل ایک آدمی اٹھے گا کہے گا میں داڑھی نہیں رکھتا جی، میں نہیں داڑھی رکھتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فلانے فلانے نے سب داڑھی والے تھے، میں نہیں رکھتا، تو تیرے کہنے سے جو ہے وہ بات بن جائے گی، تیرے کہنے سے ہم مان لیں گے۔ ایک طرف تیری زبان یہ کہہ رہی ہے کہ یہ سارے رفع دین کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو پھر تو کیوں نہیں کرتا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کیا ان تمام لوگوں سے بڑا عالم دین ہے؟ تیری امام مسلم کے سامنے، تیری امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حیثیت ہی کیا ہے؟ اللہ کی قسم طاہر القادری جیسے کروڑوں مولوی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہے، امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہے جی۔ اگر وہ جو ہے وہ رفع دین کر کے جنت میں جا سکتے ہیں تو اگر میں کرتا ہوں تو میرے اوپر انکار کیوں کرتا ہے؟ اگر میں یہ کرتا ہوں، اگر امام بخاری کرے تو ٹھیک ہے اور میں کروں تو غلط ہے؟ یہ کیا بھی یہ کوئی سیاست ہے؟ یہ کوئی جی یہ کوئی سیاسی چیز ہے؟ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ باقی یہ رہا معاملہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں جی وہ لے کر آتے تھے، کیا نام اس کا، بت لے کر آتے تھے، اور بت وہ کیا نام اس کا رکھتے تھے، کیا نام اس کا، بغلوں میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد جی، 1000 مرتبہ نقل کفر نہ باشد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہا جی تم رفع دین کر لیا کرو جی۔ اس وجہ سے رفع، یہ مولوی جو لوگوں کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں، میں غصے سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیا میرے صحابہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں وہ بت لے کر آتے تھے مسجد میں؟ کوئی شرم و حیا کرو، کوئی شرم اور حیا کرو یار، صحابہ کے اوپر بہتان تو نہ لگاؤ۔ مشرکین تو پیچھے چھوڑ کے آگے تھے، ٹھیک ہے، یہاں تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے ہیں وہ سارے کے سارے کیا تھے؟ اپنے سارا کچھ لٹا کے آئے تھے۔ ارے سارا کچھ لٹا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آنے والے، ان کے بارے میں تمہارا 14ویں صدی کے ملا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ بت لے کر آتے تھے؟ پھر میں تجھے بتاتا ہوں کہ کس طرح جو ہے وہ تمہارا عقیدہ غلط ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، بت ہے نا، یہ بغل میں چلے گئے جی، یہ ایک ادھر رکھ لیا، ایک ادھر رکھ لیا، ٹھیک ہے۔ نماز کیسے شروع ہوتی ہے؟ اللہ اکبر سے نماز شروع ہوئی، یہ پہلی ہے نا اللہ اکبر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں نا۔ جس شخص نے پہلی تکبیر تحریمہ کے وقت اس کو گرنے نہیں دیا وہ دوسری مرتبہ کیسے گرنے دے گا بھائی؟ بتاؤ نا یار، جس نے پہلی مرتبہ اللہ اکبر کیا اس نے ان کو گرنے نہیں دیا، وہ دوسری مرتبہ یہ رکوع میں چلا گیا، پھر اس نے ہاتھ اٹھایا۔ جس نے پہلی مرتبہ نہیں گرنے دیا وہ دوسری مرتبہ کیسے گرنے دے گا؟ نہ اللہ کے رسول اور اس کے صحابہ پر بہتان باندھو، نہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی طرف جو ہے وہ اس طرح کی غلط جو ہے وہ یہ کرو۔ اور پھر یہ یاد رکھیں، ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، آپ رکوع میں تھے، اس نے کیا کیا؟ دیکھا رکوع میں، اس نے ادھر ہی رکوع کر دیا۔ کہاں؟ دروازے کے پاس ہی رکوع کر دیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہا آج کیا ہے دوبارہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتا چلا؟ آپ تو نماز پڑھا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رکوع میں تھے، صحابی نے پیچھے رکوع کر دیا دروازے میں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتا چل گیا بھائی؟
کہ اس نے رکوع کر دیا اور آپ نے کیا فرمایا آج کیا دوبارہ ایسے نہیں کرنا. اللہ تیرے حرص کو بڑھائے, تیرے شوق کو بڑھائے. تجھے شوق تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ رکعت پا لوں, اللہ تیرے شوق کو بڑھائے, لیکن دوبارہ آئندہ ایسے نہیں کرنا. جو اللہ صحابی کی اس حالت کو اپنے نبی کو بتلا سکتا ہے تو ان بتوں لانے والوں کی حالت کو نہیں بیان کر سکتا تھا؟ بت لانے والوں کی حالت کو اپنے نبی کو نہیں بتا سکتا تھا کہ فلانا فلانا آدمی بغلوں میں آپ کے پاس جو ہے نماز پڑھ رہا, پیچھے بت لے کے کھڑا؟ کیوں بہتان لگاتے ہو صحابہ پر؟ کیوں ان صحابہ کو جو ہے بدنام کرتے ہو جنہوں نے اپنا مال دولت, اپنے بیوی بچے سارا کچھ اپنے نبی کے لیے قربان کر دیا؟ کیوں ان کے اوپر جو ہے اتنی تہمت لگاتے ہو؟ اللہ کا خوف کرو جی. ارے ایک صحابی جس نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ بس ایمان کی حالت میں دیکھ لیا, یہ پوری کی پوری دنیا اکٹھی ہو جائے نا تو ان کے جوتے کے ساتھ جو خاک لگی اللہ کی قسم اس کے برابر بھی نہیں ہے. کیوں اتنے بڑے بڑے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ اتنا پروپیگنڈا کرتے ہو؟ صرف اس لیے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس چیز سے دور ہو جائیں, اس چیز سے دور ہو جائیں. ارے سعودیہ سارا کر رہا, کویت سارا کر رہا ہے. اللہ کی قسم شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ تعالیٰ کی مسجد کے اندر آج بھی رفع جان ہو رہا ہے. جا کے چیک کرا کے کسی کو پوچھ لو, اگر کوئی عراق میں ہے آپ کا جاننے والا, میرے والد صاحب رہ کر آئے ہیں اس مسجد میں نماز پڑھ کر آئے ہیں میرے والد صاحب, آج تک اس میں رفع جان ہو رہا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ تعالیٰ کی مسجد میں. ارے جن کو اپنا پیر و مرشد مانتے ہو ان کی مسجد میں تو آج تک, اور خود وہ رفع جان کرتے تھے, پھر کیوں نہیں کرتے؟ نبی کی نہ مانو, اپنے پیر و مرشد کی تو مان لو بھائی جی. 11 تاریخ کو دودھ سارے کا سارا ختم کر دیتے ہو, بچے بیچارے روتے رہتے ہیں جی. مولوی کو پال پال کے کٹے کی طرح تم نے جو مضبوط کر دیا ہے جی. کم از کم جو ہے وہ کوئی حیا کریں جی. اللہ کے صحابہ پر اتنا بڑا بہتان نہ باندھیں کہ وہ جو ہے وہ پیچھے بت لے کر آتے تھے اور اپنی بغلوں میں اس لیے رفع جان کہا جی. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے آپ کو نقشہ بنا کے دکھا دیا, جو پہلی مرتبہ بت نہیں گرنے دیتا وہ دوسری مرتبہ کیسے گرنے دے گا؟ یہ صرف بہتان ہے, یہ پروپیگنڈا ہے مولوی کا اپنے لوگوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. یہ قاضی صاحب کہتے ہیں کہ میں نہیں کرتا, میں امام حنیفہ کے فقہ پر کرتا ہوں. یہ یعنی کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس کو امام ابو حنیفہ مبارک جی, ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبارک. پسند اپنی اپنی, شوق اپنا اپنا جی. پسند اپنی اپنی, شوق اپنا اپنا. مجھے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک, اس کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی سنت مبارک. فقہ کس کو نہیں کرتے, سمجھ نہیں ہوتی. اللہ آپ کو ٹھنڈا کرے. ٹھنڈے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرا ٹھنڈا نہ سمجھ لیجئے گا. آئیں پھر آپ کو میں فقہ دکھاؤں, اب سنتے جائیے گا, اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ لیں ذرا سارے بھائی, ٹھیک ہے نا. جو مولوی کہتا ہے نا جی تقریر میں کرتے کرتے دلاں تے ہاتھ رکھ لو, ٹھیک ہے نا جی. تو اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. اب فقہ اگر لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں, اور میں آپ کو اس کو بھیج بھی سکتا ہوں پورے حوالہ جات کے ساتھ. سنیں, آپ فقہ کی بات کر رہے ہیں نا, سنیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. سب سے پہلے جی وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے حوالے دیے ہیں, یہ جو ہم نے حوالے دیے ہیں, جو میں بات کر کے آپ کے سامنے حوالہ آپ نے جو ہے وہ لکھا ہے, تو میں نے آپ کے کہنے پر جو ہے میں نے کہا چلو, ورنہ میرے یہ نہیں تھا ذہن میں. اس نے کہا جی سب سے پہلے تو ہم اس آدمی کو جو ہم بات کر رہے ہیں, اگر کوئی آدمی اس کا حوالہ غلط ثابت کر دے تو اس کو کہتے ہیں جی ہم 50,000 روپیہ جی اس کو ہم انعام دیں گے. نمبر 1, اگر کوئی شخص جانور سے, مردے سے یا چھوٹی لڑکی وغیرہ سے وطی کر کے بغیر انزال کے بے غسل آ جائے تو نماز جائز ہے. در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 32 اور 31. یہ ہے فقہ, ٹھیک ہے. آگے چلیں. کہتا ہے اسی طرح عورت بھی کسی جانور سے صحبت کروائے, عورت کیا کرے, کسی جانور سے صحبت کروائے یا مردے سے, تو اس پر بھی نہ غسل واجب ہے, نہ وضو, نہ اپنی شرمگاہ دھونا. مراقی الفلاح حاشیہ الطحاوی علی مراقی الفلاح صفحہ نمبر 53. کپڑے اور بدن پر عورت کی فرج شرمگاہ کی رطوبت لگی تو کوئی حرج نہیں. در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 32. بچے کی ولادت کے وقت کی چکنائی لگی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 564. جانور کے بچے کی رطوبت ہو تو کوئی حرج نہیں. در مختار جلد نمبر 1. کتے, سور اور درندے کی رنگی ہوئی کھال پہن لے, اوڑھ لے, جائز ہے. در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 38. رنگی ہوئی نہ ہو تو بھی جائز ہے. در مختار جلد نمبر 2 صفحہ 23.
सूअर और कुत्ते की खाल पर नमाज पढ़ना जायज़ है। दुर्र मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफ़ा 230। उनकी खाल, सूअर और खिंजीर की खाल का लिबास पहनकर भी नमाज कहते जायज़ है। मराकी अल-फल्ला जिल्द नंबर 1 सफ़ा 90, अत-तहावी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 97। कुत्ते, सूअर, दरिंदों के ज़िबा किए हुए गोश्त को अपनी जेबों में रखकर नमाज पढ़ ले जायज़ है। दुर्र मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 38, फतावा आलमगीरी। ये फतावा आलमगीरी वो दुर्र मुख्तार वो किताब है जिसको अहनाफ पढ़कर मौलवी बनते हैं। जो मुफ्ती इन किताबों को, दुर्र मुख्तार को, फतावा आलमगीरी को नहीं पढ़ता वो मुफ्ती नहीं बन सकता, ना बरेलवियों का ना देवबंदियों का जी। उसके बाद कहते हैं कि कुत्ते की खाल की डोल में पानी भरकर उस पानी से वुजू करके नमाज पढ़ ले तो कहते जायज़ है। दुर्र मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 38। ज़िबा किए हुए सांप और चूहे का गोश्त लेकर भी नमाज पढ़ ले तो जायज़ है। दुर्र मुख्तार रद्द मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 358। कुत्ते के पिल्ले जो पिल्ला होता है छोटा बच्चा, उसको बगल में दबा लिया, कुत्ते का बच्चा है उसको उसने लिया बगल में दबा लिया, नमाज पढ़ ले कहते जायज़ है। दुर्र मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 39। बड़े कुत्ते को सर पर चढ़ाकर नमाज पढ़ ले तो कहते जायज़ है। दुर्र मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 38 और 39। यानी कुत्ता लिया जी, कुत्ता लेने के बाद सर पे बैठा के नमाज शुरू कर दी। जिस पानी में अगर कुत्ता चला गया, अगर उसका मुंह उसमें ना लगा हो तो उस पानी से वुजू कर ले और गुस्ल भी कर ले, नमाज जायज़ है। दुर्र मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 38। नमाज पढ़ते हुए नजस चिड़िया जिसको नजस लगी हुई थी सर पर आकर बैठ गई तो कोई अर्ज नहीं है। रद्द मुख्तार शरा दुर्र मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर जो है वो 363 है। निजासत में लत पत बच्चे को अगर गोद में लेकर के नमाज पढ़े तो कोई हर्ज नहीं, नमाज जायज़ है। रद्द मुख्तार जिल्द नंबर 1 जी। इसी तरह फतावा ज़हीरिया, नमाज के कपड़े पर कुत्ते की छींटे हों तो कोई हर्ज नहीं है जी, कोई हर्ज नहीं है, नमाज जायज़ है। दुर्र मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 308। चौथाई हिस्से से कम कपड़ा निजासत खफीफा से भरा हुआ हो तो नमाज पढ़ ले, जायज़ है। दुर्र मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 55। इसी तरह हदाया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर जो है वो 75। चमगादड़ का पेशाब पैखाना कपड़े या बदन पर लग जाए और ऐसे ही नमाज पढ़ ले तो जायज़ है। फतावा आलमगीरी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर जो है वो 34 है। कुत्ते ने बदन पर या कपड़े पर मुंह मारा और थूक ना नजर आया तो नमाज जायज़ है। दुर्र मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफ़ा 38। पेशाब की छोटी छोटी सुई के नाके के बराबर की छींटों से अगर सारा कपड़ा भर जाए या सारा जिस्म भी भर जाए तो कहते नमाज जायज़ है। हाशिया अत-तहावी अला मराकी अल-फलाही सफ़ा नंबर जो है वो 84। नमाज में कुत्ते को पचकारने, नमाज पढ़ रहा था कुत्ता आ गया, नमाज में गधे को हाँकना और नमाज में औरत की शर्मगाह को देख लेने से नमाज कहते हैं नहीं टूटती। दुर्र मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 99। हाशिया तहावी अला मराकी अल-फलाह सफ़ा नंबर 188। नमाज में फिका की किताब को पढ़ ले, नमाज पढ़ रहा है अल्लाहु अकबर, नमाज पढ़ी, आगे सामने फिका की किताब खुली हुई है और नमाज में उसको मसले को पढ़ा और मसला उसकी समझ में आ गया। नमाज में क्या किया, नमाज में फिका की किताबों को देख लिया और समझ भी लिया तो भी जायज है, नमाज नहीं टूटेगी। फतावा आलमगीरी जिल्द नंबर 1। कुत्ते के बालों की कुंडिया लगाकर नमाज पढ़ ले तो जायज है। फतावा आलमगीरी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 29। सूअर और कुत्ते के बाल अगर पानी में गिर जाएं तो उस पानी से वुजू करना कहते हैं जायज है। दुर्र मुख्तार। अच्छा जी, उसके बाद सूअर और कुत्ते के बाल अगर पानी में गिर जाएं तो उस पानी से वुजू करना जायज है। दुर्र मुख्तार। भीगी हुई खजूरों के शरीरे से वुजू कर ले, नमाज जायज है। दुर्र मुख्तार। इसी तरह पहले पांव धोए, सुने, इसी तरह पहले पांव धोए फिर मुंह धोए फिर कुल्ली करे फिर मसा करे, यानी उल्टा पुल्टा वुजू कर ले तो भी नमाज जायज है। दुर्र मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 22। अल्लाहु अकबर का तर्जमा, नमाज किससे शुरू होती है, अल्लाहु अकबर से, उसका तर्जमा किसी और जुबान में कर दिया, उसका तर्जमा किसी और जुबान में जी, यानी नमाज पढ़ने लगा अल्लाहु अकबर की जगह कहा अल्लाह बड़ा है जी, या कहा बिग गॉड, किसी दूसरी जुबान में उसका तर्जमा कर लिया तो कहते हैं कि नमाज जो है वो क्या है, नमाज जायज हो जाएगी। दुर्र मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 74। फकत एक आयत का तर्जमा अपनी जुबान में पढ़ ले, एक आयत का तर्जमा अपनी जुबान में पढ़ ले, कहते हैं नमाज जायज है। दुर्र मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 72 हिदाया। इसी तरह रुकू के लिए थोड़ा सा झुक जाए, रुकू के लिए थोड़ा सा झुक जाए जी, यानी पूरा रुकू सीधा जिस तरह हदीस में है कि कमर और कुछ बिल्कुल सीधी हो जाए जी, ये नहीं बल्कि थोड़ा सा जो है वो झुक जाना काफी है। दुर्र मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफ़ा 70। कौमा और दोनों सजदों के दरमियान ठहरना जरूरी नहीं है। बिदाया सफ़ा नंबर जो है 104। बिदाया असनाए
جلد نمبر 1 صفحہ 399 شرح وقایہ جلد نمبر 1 صفحہ 143 فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ 70. نماز سلام کے بدلے. نماز پڑھ رہا تھا, نماز پڑھتے پڑھتے ساری نماز پڑھ لی, اتحیات میں بیٹھا ہے, اتحیات میں سلام پھیرنے سے پہلے اگر اس کی جو وہ ہوا خارج ہو گئی تو نماز جائز ہے. نماز جائز ہے. یہ کہاں ہے لکھا جی؟ نماز ہاں در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 71, ہدایہ صفحہ نمبر 130, شرح وقایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 199, البحر الرائق جلد نمبر 1. کافر اگر کتے, ریچھ, بندر وغیرہ برچھی پھیر دے تو اس کا گوشت پوست لے کر نماز پڑھ لے جائے. در مختار جلد نمبر 1 صفحہ 38. بوریے پر بھیگا ہوا کتا بیٹھ گیا یا لیٹ گیا, اگر اس پر نجاست کا اثر نہ ہو تو اس پر بھی نماز جائز ہے. فتاوی قاضی خان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 11. اسی طرح کسی بڑے حوض میں کتا مر گیا, اوپر سے پانی جمع ہوا ہے, برف بنی ہوئی ہے, تو اس پانی سے وضو کہتے ہیں جائز ہے. در مختار. امامت نماز کے لیے چند شرطیں ہیں. امام بننا اس کے لیے شروط ہیں, وہ ذرا ذہن میں رکھ لیں. اگر امام آپ بننا چاہتے ہیں تو یہ شرطیں آپ میں ہونی چاہیے جی. اگر آپ امام بننا چاہتے ہیں تو امام کے لیے جو ضروری شرائط ہیں, امام کی بیوی سب سے زیادہ خوبصورت ہونی چاہیے. لبو امام ہو جائے پھر وہ بیوی چیک کرے جی جا کے کہ سونی ہے کہ نہیں سونی جی. کون چیک کرے گا جی امام کی بیوی کو؟ اپنے اپنے محلے میں جائیں نا, جا کر کہیں امام صاحب اپنی بیوی بتاؤ, دکھائیں, ہم دیکھنا چاہتے ہیں خوبصورت ہے کہ نہیں, پھر آپ کو امام رکھیں گے ورنہ آپ کی چھٹی. ایک. دوسرا جو ہے وہ امام یہ کہاں ہے؟ در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 72, مراقی الفلاح اس کتاب میں موجود ہے. اسی طرح امام خود شکل اور خوب روح سونا امام ہونا چاہیے. امام لبو سونے سونے امام لبیا کرو جی. کہاں ہے؟ رد مختار جلد نمبر جو ہے وہ 2 صفحہ نمبر 295. آگے امام سب سے بڑا مالدار ہونا چاہیے, پیسے والا امام ہونا چاہیے. ان فقیروں کو جو چھوٹے چھوٹے بیچارے جو نا, امام ان کو نکال دو مسجدوں سے جا کے, اس لیے کہ فقہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ امام سب سے زیادہ مالدار ہونا چاہیے. در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 82 کے اندر یہ عبارت موجود ہے. اسی طرح امام سب سے اچھے لباس والا ہونا چاہیے جی. امام جو ہے وہ اچھے لباس والا ہونا چاہیے. لیکن آج کل اماموں کی کیا حالت ہے؟ 800 روپے 1000 روپے امام رکھے ہوئے جو بیچارے جمعراتوں پہ پل رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون جی. امام سب سے اچھے لباس والا ہو. در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 72. آگے آؤ. امام غلام نہیں ہونا چاہیے. جب غلام لونڈیاں وغیرہ تھے نا, امام غلام نہیں ہونا چاہیے. لیکن میرے تو بلال نے بھی نماز پڑھائی ہے جی. پڑھائی کہ نہیں پڑھائی؟ اللہ. در مختار جلد نمبر 1 صفحہ 73, بدایہ جلد نمبر 1 صفحہ 182, البحر الرائق جلد نمبر 1 صفحہ 110. امام دیہاتی نہیں ہونا چاہیے. لو جتنے پینڈو دیہاتی امام ہے سب کو نکال دو, جا کر نکالیں حضرات. ہاں ہے ہمت نکالنے کی. امام دیہاتی نہیں ہونا چاہیے. در مختار جلد نمبر 1 صفحہ 83, بدایہ ہدایہ جلد نمبر 1 صفحہ 182, البحر الرائق جلد نمبر 1 صفحہ 110. آؤ آگے بھی سنو ذرا. امام کا عضو تناسل جو ہے وہ چھوٹا ہونا چاہیے. ہاں جی چیک کرے جی جا کے اپنے اپنے امام کے شرمگاہیں چیک کرنا, اس کے عضو تناسل جو ہے جس کا بڑا ہو اسے کرنا بھی نہیں, اس لیے کہ فقہ کے اندر لکھا ہے کہ اس کا ذکر جو ہے وہ چھوٹا ہونا چاہیے. بڑے ذکر والے کو ہم نہیں رکھیں گے, پتہ نہیں کیوں خطرہ پیش آ گیا جی. اور اس کا سر بڑا ہونا چاہیے. اس کا جو ہے وہ عضو چھوٹا ہونا چاہیے اور سر جو ہے وہ بڑا ہونا چاہیے. اب ڈھونڈے جا کے اس طرح کے امام پھر جی. در مختار جلد نمبر 1 صفحہ 82. اور بھی کہ بس جی میرے پاس میں کتابیں لایا ہوں, میں تو آپ کو جو ہے وہ نہیں دکھا رہا نا. میں تو یہ جو کتاب ہے فیضان سنت جی جی, میں تو میٹھی میٹھی سنتیں بھی لے کر آیا ہوں. ٹھیک ہے نا جی. جی ایک اور کتاب ہے, یہ دیکھ, کتب فقہ مسلمانوں کا عقیدہ اور عمل. فقہ اس کے اوپر مسلمانوں کا. یہ تو میں نے تھوڑی سی چیزیں دی ہیں جو میں نے اس پہ لکھی ہے نا, باقی یہ تو پوری کتاب ہے. اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیا کیا مسائل آپ پوچھ رہے نا کہ جو فقہ کی ہے. یہ ٹیچر ہے نا, تھوڑی زوم کروا دیں. یہ دیکھیں اب یہ جو کتاب ہے جی, میں جو ہے وہ پھر دوسری سائڈ پہ نکل جاؤں گا. دوسرا رکوع والا مسئلہ حل ہوا کہ نہیں ہوا جی, رفع دین والا. ٹھیک ہے, حدیثیں دکھاؤں. اچھا جی, اس کے بعد یہ سوال ہے جی, بغیر نماز ہو جاندی ہے کہ نہیں جی, بغیر نماز ہو جاندی ہے کہ نہیں. دیکھیں یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت.
ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی نے جس نے نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ نے اس کو نماز سکھائی. آپ نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. ٹھیک ہے, نماز اس طرح پڑھنا, سلو کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طرح پڑھنا جس طرح تو نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اس صحابی نے بیان کیا, ہم اسی حدیث پر عمل کر کے رفع دین کرتے ہیں, اس لیے کہ صحابی نے اسے تعلیم دی ہے. یہ کہ نہیں ثابت بغیر بھی. ہاں وہ پیش کرو, وہ پیش کرو, پیش کرو بھائی, پیش کرو. کہ صرف لوگوں کو یہ کہنا ثابت ہے ثابت ہے ثابت ہے ثابت ہے, بھی پیش تو کرو, وہ پیش تو کرو. ہم تمہارے سامنے جو ہے, ابھی میں آپ کو کتنی حدیثیں میں آپ کو بتاتا ہوں رفع دین کے بارے میں, اللہ آپ کا بھلا کرے. ایک لاہور کے اندر مسجد ہے, ذہن میں آ گیا نام میں آپ کو بتا دوں گا, وہ بابا جی ابھی بھی زندہ ہے. وہ ایک دن یہ ہوا کہ اچانک جو ہے نماز کا ٹائم تھا, وہ مسجد کے اندر وہ کیا تھے, صدر تھے, بریلویوں کی مسجد کے وہ صدر تھے. اچانک ایک دن کوئی مسئلہ پیش آیا تو نماز پڑھنے کے لیے جو ہے وہ چلے گئے, جن کو آپ وہابی لوگ کہتے ہیں نا جی, ان کی مسجد میں وہ چلے گئے. میں ایک منٹ رفع دین جو ہے وہ کر دوں, آپ کو بتاؤں کہ رفع دین کی حدیثیں. ہاں جی وہ میں دسنا, رفع الیدین, رفع الیدین مجموعہ کلھا 208. میرے پاس اس وقت اس نے 200 النتائج, یہ حدیثیں جو میرے سامنے کھلی ہیں, النتائج نتیجہ 200 کتنی ہے, اس نے میں نے لکھا ہے رفع دین. ٹھیک ہے, رفع الیدین. اس نے میرے سامنے اس وقت جو ہے باب رفع الیدین الی منکبین فی الصلاۃ, جی یہ ساری جو ہے وہ اب کتابوں کے جو ہے نام آپ کو میں گنانے لگوں کتنی کتابوں میں ہے تو ظاہر وقت تو لگے گا. سنن الصغریٰ, سنن الکبریٰ, اس کے بعد جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے السنن الکبریٰ للبیہقی, اس کے بعد اللہ الموتى, اس کے بعد حلیۃ الاولیاء, سنن ابی داؤد, اس کے بعد جو ہے وہ سنن ابن ماجہ, سنن ترمذی, دارقطنی, سنن نسائی, اس کے بعد سنن نسائی الکبریٰ, اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے چلتے جاؤ شرح المعانی الاثار, صحیح ابن حبان, صحیح ابن خزیمہ, صحیح بخاری, صحیح مسلم, مختصر الاحکام, مسند احمد, مسند احمد بن حنبل رحم اللہ تعالی, مسند شافعی رحم اللہ, مسند الصحابہ, مصنف ابن ابی شیبہ, مصنف عبد الرزاق, معرفت سنن الآثار للبیہقی. یہ وہ کتابیں ہیں جن کے میں نے آپ کے سامنے نام رکھے ہیں, سب میں رفع دین کی حدیث موجود ہے, سب میں رفع دین کی حدیثیں موجود ہیں. اور 208 وہ بابا جی کا قصہ آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا, تو وہ چلے گئے وہاں پر. تو وہاں پر مولوی صاحب نے جو درس دے رہے تھے, انہوں نے کہا کہ دیکھو رفع دین کی حدیثیں 200 سے زیادہ ہیں. رفع دین کی حدیثیں کتنی ہیں, 200 سے, یہاں کتنی بنائی ہے 208 ہے نا, ٹھیک ہے, 200 سے زیادہ حدیثیں ہیں. بابا جی نے سن لیا, سننے کے بعد جو ہے وہ آ گئے. رات عشاء کا وقت تھا لیکن گھر چلے گئے اپنے, لیکن گھر جا کر جو ہے وہ لیٹے, لیکن بار بار وہی ذہن میں آئے 200 سے زیادہ حدیثیں رفع دین کی, بار بار پھر سونے لگے, نیند نہ آئے. اخیر جو ہے وہ غصے سے اٹھے اور اپنے مولوی صاحب کے پاس گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, اور دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد جو ہے وہ کہا کہ حضرت ایک مسئلہ ہے. انہوں نے کہا یار ادھی راتی کیوں تنگ کرنا ہے جی, انہوں نے کہا بڑا اہم مسئلہ ہے. اس نے کیا کیا, اس نے کہا آج جو ہے وہ میں نے مولوی عبداللہ روپڑی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھی ہے جی, انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے کہ لوگوں رفع دین کیا کرو, اس لیے کہ 200 سے زیادہ حدیثیں رفع دین کی جی. تو مولوی صاحب انہوں نے یہ کہا 200 سے زیادہ حدیثیں ہیں جی, تو آپ نے تو کہا کہ کوئی حدیث نہیں ہے, اور ہم تو کرتے نہیں ہیں, ابھی کوئی حدیث ہے ہی نہیں جی. تو اس نے کہا جا یار یہ ٹائم ہے مسئلہ پوچھنے کا, صبح آنا میرے پاس, جا صبح بات کریں گے, چل ابھی جا. اس کو ٹرکا دیا, وہ چلا گیا. اب صبح جو ہے وہ ظاہر ہے جس کو دل پہ لگ جاتی ہے نا جی, جس کو لگ جاتی ہے اس کو پھر روکنے والا پھر اس کو کوئی نہیں ہوتا. اب ظاہر ہے جی جانا تو تھا, اس نے نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد مولوی صاحب کے سامنے بیٹھا ہوا ہے جی, بالکل ساتھ ہی تاکہ جو ہے وہ میں مسئلہ پوچھوں.
اب مولوی صاحب کو بھی پتا ہے کس نے پوچھنا ہے. اب جب کہا, جب سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ اپنا سلام سلوم پھیر لیا, پھیرنے کے بعد لوگ اپنا ذکر میں لگ گئے, تو کہنے لگے مولوی صاحب وہ رات میں نے ایک مسئلہ بیان کیا تھا, کہنے لگے ذکر فکر کرو, ذکر کی فکر کرو. اب وہ ذکر وغیرہ کرنے لگ گئے, کرتے رہے. اس کے بعد جو ہے وہ ذکر کرنے کے بعد لوگ اٹھ کے جانے لگ گئے. پھر اس نے کہا مولوی صاحب وہ مسئلہ آپ سے پوچھا تھا. کہنے لگا بھائی اشراق تو پڑھ لو. اب اشراق پڑھنے لگ گئے. مولوی صاحب بھی اشراق پڑھی. اب کتنا اس کے لیے وقت, ظاہر ہے وقت لگنا ہے اشراق کے لیے, اس کے لیے سورج نکلنا, پھر ساری شروع. اس کے بعد جب ہو گئی تو کہنے لگے, بابا جی کہنے لگے کہ میں نا نماز کے اندر ہی ٹیڑھی آنکھ سے دیکھتا رہا, یہ نہ ہو کہ میں سجدے میں جاؤں اور مولوی بھاگ جائے. ٹھیک ہے, میں نے جلدی جلدی وہ 2 رکعتیں جو پڑھنی تھی نا, کہتے مجھے پتا ہے کہ وہ کس طرح میں نے پڑھی. میں نے جو ہے اس کو, مولوی صاحب جو ہے وہ میرے ساتھ جو ہے آہستہ آہستہ دروازے کی طرف آنے لگے. میں نے کہا جی وہ مولوی عبداللہ کہہ رہا ہے کہ رفع دین کی 200 سے زیادہ حدیثیں ہیں, تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتا نہیں جھوٹ بولتا, 4-5 ہوں گی. کیا کہتا ہے وہ؟ جھوٹ بولتا, 4-5 ہوں گی. جی 4-5 ہوں گی, وہ جھوٹ بولتا ہے, 200 نہیں ہے 4-5 ہوں گی. اچھا, کہنے لگا جو ہی مولوی نے یہ کہا, اور ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ تم کر لیا کر, کسی اور کو نہیں بتانا, کسی اور کو نہیں بتانا. میں نے دل میں یہ سوچا کہ مجھے مولوی اجازت دے رہا ہے کہ باقی کسی کو نہیں بتانا. ٹھیک ہے, تو کہنے لگا میں جو ہی مسجد سے باہر نکلا نا, تو میں نے کہا بھائی 1 منٹ ادھر آنا, بات سننا, اے تو بھی آنا, اوے جلدی جلدی آؤ, جلدی جلدی, ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. سارے لوگ, جب کافی سارے لوگ اکٹھے ہو گئے, میں نے کہا یہ ہمارے مولوی صاحب ہیں, مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ تو رفع دین کر لیا کر, باقی کسی کو نہیں بتانا. اس کے بعد اس نے کہا کہ مولوی صاحب کوئی شرم کرو, کوئی حیا کرو جی, کہ آپ جو ہے وہ ایک آدمی کو کہہ رہے ہو اور ادھر کہتے ہو کہ جو ہے وہ پہلے تم نے کہا کہ کوئی حدیث نہیں, ہمیں اتنے سالوں سے یہی کہتے رہے ہو. ابھی جب میں نے کہا کہ اس نے 200 کی ہے اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ 4-5 ہوں گی, 4-5 اس کا مطلب ہے. ٹھیک ہے, تو کہنے لگے آج کے بعد تیرے جیسے مولوی کے پیچھے میں نماز نہیں پڑھتا, میں ادھر ہی جاتا ہوں جہاں سے مجھے حدیث ملی ہے, اور پھر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ادھر ہی چلے گئے. ٹھیک ہے نا جی. تو کہنے کا مطلب ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اب جو یہ کہتا ہے نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی, ٹھیک ہے جی, تو یہ ہے وہ ہے, میرا اس کے لیے صرف سمپل سا ایک سادہ سا جواب ہے جی. صحابی رسول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طرح پڑھو جس طرح میری نماز ہے. میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تو اسی طرح کی نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, اب جو کہتا ہے کہ میں اگر چھوڑ دوں تو ہوگی نہیں ہوگی, یہ تو رب نے قبول کرنی ہے, میں نے قبول نہیں کرنی. تو نہ بھی پڑھ جی, تو نہ پڑھ جی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تو کیوں چھوڑ رہا ہے جی؟ ایک سنت کو چھوڑ رہا ہے, کل کو دوسری کو چھوڑے گا, اور پتہ نہیں کتنی. یہ ایک سنت نہیں چھوڑ رہے, ارے نماز کو شروع ہی سے کام خراب کر دیتے. جو نیت میں نے بتائی ہے, نیت جو ہے وہ 2 رکعت نماز. ہمارے شیخ کیا نام اس کا, سید سبطین حسین شاہ صاحب نقوی جی حافظہ اللہ تعالیٰ, وہ ہمارے پاس آئے. انہوں نے یہ کہا کہ ایک مرتبہ میں بس میں جا رہا تھا, تقریر ایک جگہ تھی میری, تو میں بس میں بیٹھا, تو ایک جگہ پہ بس رکی تھی, مولوی صاحب جو ہے وہ چڑھے, داڑھی تھی ان کی ماشاءاللہ, تو شکل سے مولوی لگ رہے, پتہ چلتا ہے نا جی. جی وہ کالی وردی پہنی, وہ پتہ چلتا ہے وکیل ہے. ٹھیک ہے نا جی. وہ اسکول کی وردی پہنی, اسٹوڈنٹ ہے, تو مولوی بھی پہچانے جاتے کہ یہ کیا ہے, مولوی ہے. تو میں نے کہا یہ لگتا تو مولوی ہے, تو میں نے کہا بھی اشارہ کیا, میں نے کہا مولوی صاحب ادھر آ جاؤ, میرے پاس سیٹ کیا ہے خالی ہے. وہ آ گیا, آ کر جو ہے وہ بیٹھ گئے. تو بیٹھنے کے بعد جو ہے بات چیت جو ہے وہ شروع ہوئی. تو میں نے اس کو یہ کہا کہ باتیں مسائل پہ شروع ہو گئی. کہتا ہے جی مجھے بھی آپ مولوی لگتے ہیں. میں نے کہا الحمدللہ میں بھی مولوی ہوں. تو کہنے لگا اچھا بات ہوتے ہوتے تو نیت کی بات آ گئی. تو میں نے اس کو کہا کہ تم نیت کرتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں جی الحمدللہ میں نیت کرتا ہوں. اس نے کہا کہ کون سی نیت کرتا ہوں؟ اس نے کہا جی مثلا فجر کی نماز ہے, 2 رکعت نماز فجر جی, اور منہ قبلہ شریف کی طرف جی, پیچھے اس امام کے اللہ اکبر. اس نے کہا ٹھیک ہے, لیکن تم مقتدی ہو کہ امام ہو؟ کہتا ہے جی الحمدللہ میں تو اتنے سالوں سے امام ہوں, میں مسجد کا امام ہوں, نماز پڑھاتا ہوں. تو اس نے کہا یہ تو آپ نے مقتدی کی نیت سنائی ہے نا, آپ اپنی نیت سناؤ. ہاں جی, کون سی نیت ہے جی امام کی؟ ہاں جی, وہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس نے نظر جھکا لی اور سوچنے لگ گیا, 2-3 منٹ ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر جب سوچتا رہا. کہنے لگا مولوی صاحب آج میں پہلی مرتبہ تواڈے کولوں سنے ہیں, آج میں نے پہلی مرتبہ سنا, میں تو یہی نیت کرتا رہا ہوں 16 سال سے, میں تو یہی نیت کرتا رہا ہوں جی. اور ایک ہمارے پاس ادھر دوست آنے والا, وہ گیا ادھر جا کر جو ہے وہ جمعے کا دن تھا, اس نے جو ہے وہ نماز پڑھی, اور نماز پڑھنے کے بعد جو ہے اس نے جب سارے نیت, ظاہر ہے کچھ اونچی آواز میں بھی نیت کرتے ہیں جب ہاں جی, تو کچھ نے اونچی نماز میں, تو اس نے جو ہے وہ نیت کی, وہ نیت کر رہا تھا 2 رکعت نماز جمعہ, پیچھے اس امام کے جی, منہ میرا قبلہ شریف کی طرف اللہ اکبر. اور یہ نیت کر رہا تھا 2 رکعت نماز جمعہ جی, اوپر اس امام کے
जी मुंह किबला शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर, तो उसने उसको जो है वो ऐसे मारा, कोनी मारी उसको कि जो है ये क्या कह रहा तू जी। उसने फिर जो है वो वही ऊपर इस इमाम के अल्लाह अकबर 3 मरतबा कहा। नमाज शुरू होगी, मौलवी साहब ने अल्लाह अकबर कह दिया, नमाज पढ़ने लगे। नमाज जो ही सलाम फिरा, सलाम कहने का तेरा दिमाग खराब है, ये कौन सी नीयत तूने नई सीख ली, कहाँ से तू आया जी। तो उसने कहा क्या हुआ भाई, उसने कहा ये नीयत तूने कहाँ से जो है वो सीखी, ये क्या कह रहा है ऊपर इस इमाम के जी। उसने कहा हाँ मैं ठीक कर रहा हूँ। उसने कहा तूने नीयत क्या की है, उसने कहा पीछे इस इमाम के। कहने लगा तेरी गलत है, वो कहे तेरी गलत, दोनों आपस में झगड़ पड़े। तो कहने लगे चलो हम इस तरह करते हैं, मौलवी साहब के पास चलते हैं, मौलवी साहब फैसला करा लेते हैं। अब जल्दी जल्दी जो है वो मौलवी साहब के पास आ गए। जुम्मे में अमूमी तौर पर खतीब हज़रात मस्जिद में थोड़ी देर के लिए बैठते हैं, लोग आते हैं जरा चूम चाट करने के लिए, कोई नजराने के लिए, तो बैठ गए, चले गए। मौलवी साहब मसला पैदा हो गया जी, क्या हुआ जी, लोग और भी इकट्ठे हो गए शोर शराबा सुन के, ये नीयत का मसला बन गया जी। मैं कह रहा हूँ कि पीछे इस इमाम के, ये कह रहा उत्ते इस इमाम के जी। तो अब मौलवी साहब जो है वो चुप करके बरहर, उन्होंने कहा हाँ बेटा क्या है। उसने कहा जी बस ये नीयत का जो है वो मसला हमारा दोनों का, मैं वो कहता है कि पीछे इस इमाम में, मैं कहता हूँ ऊपर इस इमाम के जी। तो मौलवी साहब ने कहा कि भाई आपने ये कहाँ से पढ़ी जी। उन्होंने कहा मौलवी साहब जहाँ से आपने पढ़ी उससे अगला सफ़ा है, जहाँ से आपने पढ़ी है ना उससे अगले सफ़े पे ये लिखी है। मौलवी साहब ने कहाँ से पढ़ी है, ना तो कुरान में है ना ही ये हदीस में है जी, ना ही कुरान में है ना ही हदीस में है। अब मौलवी साहब ने कहा कि वो कहने लगा मौलवी साहब आप मुझे दलील दे दो कि जहाँ जो आप नियत करते हैं, इस भाई ने जो नियत करती है, आप मुझे दलील दे दो हदीस से कि फ़लानी हदीस, फ़लानी किताब, फ़लानी नंबर की हदीस उस पर ये लिखी है नियत जो इस भाई ने की है, तो फिर मैं अपनी भी दलील आपको दे दूंगा। मौलवी साहब कहने लगे बेटा आप इस तरह करना कि शाम को ना मैं इधर बैठता हूँ हुजरे में, वहाँ पे आना। ना ना मौलवी साहब सब लोगों के सामने, सब लोगों के सामने बताओ, ये नहीं कि मुझे छुप कर अलहदा जो है बुला कर तड़ी लगा के मुझे यहाँ से भगा दो, नहीं मुझे सबके सामने बताओ। अब मौलवी साहब इधर उधर, ये हमारे इमाम ने की, ये फलाने ने, उसने कहा देखो ये दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा है, ये किसी इमाम पे नहीं उतरा, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दलील चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, सहाबा ने की है, मुझे ये दलील दे दो ताकि मैं भी करने लग जाऊँ। मैं इतने अरसे से नहीं कर रहा भाई, मैं कहीं नीयत के बगैर ही ना मर जाऊँ जी, मुझे भी डर है, मुझे दलील दे दो। अब मौलवी साहब ने उसने कहा मौलवी साहब आप नहीं दे सकते लेकिन मेरे पास दलील है। कहा आपके पास क्या दलील है। उसने कहा इसने कहा था पीछे इस इमाम के, मैंने कहा था उत्ते इस इमाम के। वो मेरे उत्ते इस इमाम के कहने की वजह यह थी कि मैं दूसरे फ्लोर पे था, मैं कहाँ था नमाज पढ़ रहा था मैं कहाँ नमाज पढ़ रहा था, मैं तो दूसरी मंजिल पे था और आप नीचे थे। तो मैंने कहा कि ऊपर इस इमाम के। हाँ जी अब बताओ मौलवी साहब मेरी नीयत गलत है कि मेरी नीयत सही है। हाँ जी ये है अक्कल पच्चू, ये है वो चीज़ें जिनको जो है वो करके लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं जी। सबसे बेहतरीन तरीका किसका है, सबसे बेहतरीन तरीका किसका है जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। दाढ़ी की बात, रफ़ादान की बात हो गई, अगर आप मजीद कहें तो मैं 2-4 हदीसें पढ़ देता हूँ रफ़ादान की, नहीं वक़्त के पेश नज़र तो मैंने आपके सामने जो मेरे पास सामने नतीजा है वो 208 हदीसें हैं जी, इसके अलावा और भी हो सकती हैं। दाढ़ी के बारे में आप ये जहन के अंदर जो है वो रख लें, दाढ़ी के बारे में मैंने एक छोटा सा पम्फलेट लिखा है दाढ़ी के बारे में, उसी से मैं आपको जो है मुख्तसर ये किताबें देखना जो है वो फिर वक़्त इसके ऊपर लगता है, जो मेरे पास औरतों में मर्दां की नमाज है वो भी इंशाल्लाह आ जाएगा। ये अल्लाह आपका भला करे जी। मैंने एक पम्फलेट लिखा है सरेआम किए जाने वाले गुनाह, उसके अंदर जो दाढ़ी के बारे में जो मैं चीज़ लिखा हूँ, अल्लाह आपका भला करे। दाढ़ी 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 मूंडना हराम है। दाढ़ी मूंडना क्या है, हराम है, और अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सही बुखारी किताबुल लिबास बाब इफ़ाइल लहिया जिल्द नंबर 2 है, हदीस नंबर 875 है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खालिफुल मुशरिकीना, खालिफुल मुशरिकीना, मुशरिकों की मुखालफत करो, आफुल लुहा वाफुल शवारिबा जी, कि क्या करो, तुमने क्या करना है। ये पहला सीगा है इसके बारे में, पहला सीगा है इसके बारे में कि तुम अपनी दाढ़ियों को क्या करो, दाढ़ियों को छोड़ दो, दाढ़ियों को छोड़ दो, और अपनी मूछों को क्या करो, काटो, मूछों को क्या करो, छोटा करो। 2 आदमी आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, ये जो सही और सीरा के अंदर ये चीज़ मौजूद है। 2 आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, उनकी दाढ़ियाँ कटी हुई थी और मूछें उनकी बड़ी बड़ी 9-4 की बड़ी बड़ी मूछें उन्होंने रखी हुई थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ देखा और फरमाया, और हलाकत हो तुम्हारे लिए, हलाकत हो तुम्हारे लिए, तुम्हें इस चीज़ का किसने हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि हमारे रब ने।
उस वक्त जो है वो कैसर और किसरा को रब लोग कहते थे। कैसर और किसरा को लोग क्या कहते थे? रब। उन्होंने कहा, मेरे रब ने कहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वलाकिन अमरनी रब्बी, तुम्हारे रब ने ये ऑर्डर दिया ना कि तुम दाढ़ियां कटाओ, मूछें बढ़ाओ, लेकिन वलाकिन अमरनी रब्बी, मेरे रब ने भी मुझे ऑर्डर दिया है। भी क्या ऑर्डर दिया है कि इफ़ाई लहियती व कस्सी शारिबी, कि मैं अपनी दाढ़ी को बढ़ाऊं और अपनी मूछों को मैं काटूं। मेरे रब का भी मुझे ऑर्डर है। अब मेरा ये सवाल है, रब का ऑर्डर क्या होता है? वाजिब होता है कि सुन्नत होता है? रब का ऑर्डर वाजिब फर्ज होता है ना। रब का ऑर्डर जो है वो जी, तो अल्लाह का ये ऑर्डर है कि तुम क्या करो, दाढ़ियों को बढ़ाओ और तुम क्या करो, मूछों को काटो। दाढ़ी मूंडने वाला अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी, अंबिया अलैहिस्सलाम के तरीके से एराज और आतिश परस्तों की वो और मुशरिकों के तरीकों की वो इत्तिबा करता है। चेहरा, ये चेहरा है ना जी, जी चेहरा, जबड़े, ये जबड़े कहते हैं इसको, रुखसार, ये रुखसार जी, और ठोड़ी के तमाम बाल दाढ़ी में शामिल है। यानी ये जो है ये सारे का सारा, आपके मौलवी साहब आपके तो है नहीं, भी मेरे आई ही नहीं है भाई, मेरे तो है ना, ठीक है। ये जो सारी जगह है ये सारी की सारी क्या है, ये दाढ़ी के अंदर जो है वो दाखिल है। इसलिए कि दाढ़ी मुंह पर आती है, कभी किसी की गर्दन पर या सर के ऊपर दाढ़ी नहीं आती, बल्कि दाढ़ी मुंह पर ही आती है। अच्छा जी, उसके बाद जो है ये तीनों जगह जो है ये क्या है, ये अहले लुगत ने इसका यही किया है, तीनों जगह किसी जगह के बाल को काटना या मूडना, काटना या मूडना जो है वो ठीक नहीं है। अब आओ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली जो हदीस है जी, उसके मुख्तलिफ सीगे। आफुल लुहा, बुखारी जिल्द नंबर 2 875 नंबर पे, दाढ़ियां छोड़ दो, दाढ़ियां करो। जो दाढ़ी कटाता है वो दाढ़ी को छोड़ता है? दाढ़ियों को छोड़ दो, क्या माना? कुछ ना करो, इनको कुछ नहीं करना, छोड़ देना इनको, बस एक सीगा। दूसरा सीगा वअरफुल लुहा, सही मुस्लिम है, किताब तहारत है जी, जिल्द नंबर 1 है और हदीस का नंबर है 129। और दाढ़ियां लटकाओ, और दाढ़ियां लटकाओ। जो काटता है उसकी लटकती है दाढ़ी? जो दाढ़ी काट ले उसकी दाढ़ी लटकती है? नहीं लटकती। तीसरी बात ववफ़िरुल लुहा, सही बुखारी किताबुल लिबास जिल्द नंबर 2 और 875 ही पे ये है। और दाढ़ियां ज्यादा करो, दाढ़ियां ज्यादा करो। दाढ़ी ज्यादा कब होती है? जब आप काटेंगे नहीं, दाढ़ी ज्यादा हो जाएगी जी। और चौथी है वअफ़ुल लुहा, सही मुस्लिम किताब तहारत है, जिल्द नंबर 129 उसी के ऊपर है। और दाढ़ियां पूरी रखो। अब 4 सीगे हो गए। पहला सीगा दाढ़ियां छोड़ दो, दूसरा सीगा दाढ़ियां लटकाओ, दाढ़ियों को ज्यादा करो और दाढ़ियों को पूरी रखो। ये 4 सीगे हदीसें हमें जो मिलते हैं सही बुखारी और सही मुस्लिम में, ये है दाढ़ी के मतलब फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब एक तरफ है फरमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म, फरमान, आर्डर, ये काम करना है, और एक तरफ किसी और शख्सियत का कोई अमल है, तो आप किसको लोगे? शख्सियत हमारे साथ आंखों पर, वो शख्सियत बड़ी है, वो हमारे साथ आंखों पर। सहाबी रसूल हज पे गए, उन्होंने जाकर जो है वो दाढ़ी के बाल काटे, उन्होंने दाढ़ी को नीचे से काटा, ठीक है ना। अब एक तरफ उस सहाबी का अमल है और एक तरफ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। आप दोनों में से किसको लोगे? चॉइस अपनी अपनी, पसंद अपनी अपनी। बाकी सहाबी मेरे साथ आंखों पर जी, हम उनके पाँव की खाक के बराबर भी नहीं है, लेकिन एक तरफ सहाबी का अमल है। अल्लाह ताला जल्ला शान हमारे दिलों में सहाबा की मोहब्बत पैदा करे, हमारी जानें भी उनकी इज्जत के लिए कुर्बान है। लेकिन एक तरफ सहाबी है, एक तरफ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आर्डर और हुक्म है जी, किसको हम फॉलो करेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आर्डर को हम लेंगे, ठीक है। हाँ, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका मौजूद नहीं है तो ठीक है, उसके बाद जो है वो आप सहाबा की तरफ रुजू कर सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं। इसलिए कि ना कुरान के अंदर कोई चीज मौजूद है ना हदीस के अंदर कोई चीज मौजूद है, ठीक है, आप आ जाएं सहाबी के कौल की तरफ आ जाए, सहाबा भी रहनुमाई करने वाले। लेकिन एक जब हदीस मौजूद है, जब कुरान की आयत मौजूद है, उसके होते हुए आप जो है वो क्यों आ रहे हैं सहाबी के कौल की तरफ? उस वक्त हम सीधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाएंगे। बाकी जो है वो भाई ने जो है वो ये कहा है कि नमाज, औरतों की नमाज के बारे में, ये याद रखें, औरतों की नमाज के बारे में, मर्द और औरत की नमाज जो दाखिली है, दाखिली जो नमाज है, मर्द और औरत की नमाज में कोई फर्क नहीं है। दाखिली, खारजी में फर्क है। खारजी और दाखिली में क्या फर्क है? वो ये है कि खारजी तौर पर ये है कि मर्द के लिए ये है कि वो कपड़े, उसके जो सतर है वो और है, औरत का सतर और है। मर्द जो है वो मस्जिद में सब लोगों के सामने नमाज पढ़ सकता है, लेकिन औरत सब लोगों के सामने, गैर महरमों के सामने नमाज नहीं पढ़ सकती जी। मर्द सकता है, वो नमाज पढ़ सकता है, लेकिन औरत नमाज
اس کا جو سطر ہے مرد کے سطر سے مختلف ہے. یہ ہے باہر کی چیزیں. لیکن اندر کا جو معاملہ ہے سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. مرد اور عورت کے لیے دونوں کے لیے یکساں آرڈر ہے رکوع سجود میں بالکل. اور جو لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں عورت کے سجدے میں فرق کرتے ہیں عورت کو. یہاں پر مجھے ایک بات آ گئی ذہن میں، ہاتھ باندھنے. عورتیں ہاتھ کہاں باندھی ہے جی؟ حنفیوں کی عورتیں ہاتھ کہاں باندھتی ہیں جی؟ کہاں جی باندھتی ہیں عورتیں ہاتھ؟ سینے میں. کہاں سے انہوں نے حدیث لی؟ یہ حدیث ان کو کہاں سے ملی؟ سنیوں کی عورتیں وہابی ہیں ساری کی ساری. سنیوں کی عورتیں ساری وہابڑے ہیں اس لیے کہ وہ سینے پہ ہاتھ باندھتی ہیں. اور سینے پہ ہاتھ جو ہے وہ وہابی لوگ جن کو لوگ معروف کر دیا وہابی وہابی کہہ کے، حالانکہ یہ لوگوں نے ان کا نام رکھا ہے. انہوں نے نہیں نام رکھا کہ ہم وہابی ہیں، یہ لوگوں نے ان کا نام رکھا ہے. اصل میں وہ اہل سنہ والجماعت ہیں. اہل سنہ والجماعت کیا معنی ہوتا ہے اہل سنہ والجماعت کا جی؟ کہ وہ سنت پر عمل کرنے والے ہیں اور جماعت کے ساتھ چلنے والے. جماعت کیا ہے؟ صحابہ کی جماعت ہے اہل سنہ والجماعت جی. یہ ہے اصل وہ لوگ جو اہل سنہ والجماعت ہے. لیکن جو آدمی سنت کو چھوڑ دیتا ہے وہ سنی رہا؟ وہ سنی کہاں رہا؟ اب رفع دین کا معاملہ، جو سنی چھوڑ دیتا ہے وہ سنی کہاں رہا بھائی جی؟ اب اسی طرح جو ہے وہ عورتیں حنفیوں کی ہاتھ یہاں پہ باندھتی ہیں اور مرد ان کے یہاں پہ باندھتے ہیں. یہ فرق کیوں آیا؟ کیا نبی علیہ السلام نے عورت کو کہا کہ تو نے یہاں پہ ہاتھ رکھنے، مرد کو کہا تو نے یہاں پہ ہاتھ رکھنے؟ حدیث ہاتھ باندھنے کی جو ہے وہ سن لیجئے. یہ آپ کے سوال میں شامل نہیں تھا لیکن میں جو ہے وہ پھر بھی اس حدیث کو جو ہے وہ بیان کیے دیتا ہوں تاکہ یہ چیز بھی ہمارے سامنے جو ہے وہ آ جائے. ہاتھ باندھنا یہ جو میں نے بار بار آپ کے سامنے حدیث رکھی ہے نا جی، حدیث جو رکھی سلو کما رأیتمونی اصلی، اس کا میں حوالہ دے دوں. آپ کے مولوی صاحب نے حوالہ جو انہیں دیا صحیح بخاری کتاب الاذان باب الاذان.